ایک مشاعرے کی محفل کی کامیابی کے لیے ناظم کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور شاعر کی کامیابی کے لیے بھی ناظم کا بہت رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذرے کو آفتاب بھی بنا دیتا ہے، اور عائشہ صاحبہ اس فن میں ماہر ہے۔ کیا بات ہے۔ ذرا مائک اٹھا کر، ویسے جھک کے پڑھنا رہنا تو اچھی بات ہے، لیکن جھک کے پڑھنا اچھی چیز ہے، شعر کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری سماعتیں مضبوط ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی آپ کی شاعری سے۔ سماعتوں کا امتحان کیوں لیا جائے، اس کو اٹھا ہی دیا جائے، بہتر ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں بزم صدف کا، جناب شہاب الدین صاحب اور بزم صدف کے تمام کارکنان کا، سرپرست اعلیٰ جناب چوغلے صاحب کا، کہ مجھے اس محفل کا آپ لوگوں نے حصہ بنایا اور اتنی عزت افزائی کی۔ ایک قطعہ سے شروع کرتا ہوں کہ جو دیکھا نہیں ہے سناتا نہیں ہوں، جو دیکھا نہیں ہے سناتا نہیں ہوں، میں قصے کہانی بناتا نہیں ہوں، اور جو چھو کر کے دل کو نکلتے نہیں ہیں، جو چھو کر کے دل کو نکلتے نہیں ہیں، میں اشعار ایسے سناتا نہیں ہوں، میں اشعار ایسے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک غزل کے 2-3 اشعار۔ میری عادت نہیں کہ کام لوں میں گل فشانی سے، میری عادت نہیں کہ کام لوں میں گل فشانی سے، بہت سے لوگ روٹھے ہیں میری صادق بیانی سے، بہت سے لوگ روٹھے ہیں میری صادق بیانی سے۔ اور ایک شعر دوسرے انداز کا سنیں کہ پری پھوہار چہرے پر، پری پھوہار چہرے پہ، کافی پہ غور کیجیے گا، کہ پری پھوہار چہرے پر تو پوچھا میں نے اس سے پھر، پری پھوہار چہرے پر تو پوچھا اس سے میں نے پھر، ہے بجھتی یا کہ لگتی ہے بجھتی یا کہ لگتی ہے، بتاؤ آگ پانی سے، ہے بجھتی یا کہ لگتی ہے، بتاؤ آگ پانی سے۔ اور یہ شعر سنیں کہ کسک میں درد میں جینا، کسک میں درد میں جینا، تڑپنا رات کو اٹھ کر، کسک میں درد میں جینا، تڑپنا رات کو اٹھ کر، کہاں یہ لذتیں ملتی کسی کو عشق ثانی سے، کہاں یہ لذتیں ملتی کسی کو عشق ثانی سے، کسی کو عشق ثانی سے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار دوسرے انداز میں، حالانکہ میں دوسری غزل سنانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پہ ویسے تو یہ مشاعرہ ہے، لیکن یہاں پہ جیسے اہل ذوق لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک مشاعرہ بھی ہے اور ایک ادبی نشست بھی ہے، تو اس میں میں ایک دوسری غزل کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر تہذیب مفت میں جو کہ آج کل یوں ہی بٹ رہی ہے، یہ غیر تہذیب جو کہ مفت میں یوں ہی آج کل بٹ رہی ہے، ہمارا ورثہ تو کھو گیا ہے، ہمارا ورثہ تو کھو گیا ہے، ہماری تہذیب مٹ رہی ہے، ہماری تہذیب مٹ رہی ہے۔ اور شعر سنیں کہ میں گھر سے نکلا گلی میں جب تو، الگ انداز کا شعر سنیے کہ میں گھر سے نکلا گلی میں جب تو، سما جو دیکھا تو ڈر گیا میں، میں گھر سے نکلا گلی میں جب تو، سما جو دیکھا تو ڈر گیا میں، کہ دھوپ سے اب تو بدن چلے گا، کہ دھوپ سے اب تو بدن چلے گا، یہ سبز چادر جو ہٹ رہی ہے، یہ سبز چادر جو ہٹ رہی ہے، یہ سبز چادر جو ہٹ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ببول جیسے نکیلے کانٹے، ببول جیسے نکیلے کانٹے ہیں ساری آنکھوں میں اگ گئے اب، ببول جیسے نکیلے کانٹے ہیں ساری آنکھوں میں اگ گئے اب، اور اسی لیے تو بہت سی بستی خود اپنے اندر سمٹ رہی ہے، اسی لیے تو بہت سی بستی خود اپنے اندر سمٹ رہی ہے۔ اور اگلا شعر سنیں کہ یہ کیسے دن ہیں کہ ذہن و دل میں
یہ کیسے دن ہیں کہ ذہن و دل میں سبھی کے سینگیں نکل گئی ہیں. کیا کہیں؟ یہ کیسے دن ہیں کہ ذہن و دل میں سبھی کے سینگیں نکل گئی ہیں اور ہر ایک لمحہ کسی گلی میں کسی کی عزت تو لٹ رہی ہے. ہر ایک لمحہ کسی گلی میں کسی کی عزت تو لٹ رہی ہے. اور یہ شعر سنیں کہ ہمارے گھر میں جو فاختے تھے، ہمارے گھر میں جو فاختے تھے انہیں ڈرا کر سلا دیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے گھر میں جو فاختے تھے انہیں ڈرا کر سلا دیا ہے. کبھی تو کوئی چیل آ کر امن کی دولت جھپٹ رہی ہے. امن کی دولت جھپٹ رہی ہے. امن کی دولت جھپٹ رہی ہے. اور ایک نظم سنا کے آپ لوگوں کی زحمتیں تمام آپ کی نظر کرتا ہوں. دوستو، آپ نے خواب تو دیکھا ہوگا، سبھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. جذبات سے میرے تو کھلواڑ کے جیسا ہے، احساس پہ میرے تو مانو کے ہتھوڑا ہے. یہ خواب ہے میرے یا بس کھیل تماشا ہے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. نظم کا عنوان ہے خواب. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. جذبات سے میرے تو کھلواڑ کے جیسا ہے، احساس پہ میرے تو مانو کے ہتھوڑا ہے. یہ خواب ہے میرے یا بس کھیل تماشا ہے. کچھ پاس نہیں آتے، کچھ راس نہیں آتے. جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے. جو راس مجھے آتے وہ پاس نہیں آتے. جو راس مجھے آتے اور پاس بھی وہ ہوتے، بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں. یہ خواب میرے ساتھ. کچھ خواب یوں آتے ہیں، کچھ خواب یوں آتے ہیں جنت وہ دکھاتے ہیں. کچھ خواب یوں آتے ہیں جنت وہ دکھاتے ہیں. کچھ مجھ کو ہنساتے ہیں، کچھ خوب رجھاتے ہیں. میں ان کو سجاتا ہوں پر بھاگ ہو جاتے ہیں. پیچھا تو میں کرتا ہوں پر ہاتھ نہ آتے ہیں. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. کچھ خواب مگر ایسے اکثر مجھے آتے ہیں. کچھ خواب مگر ایسے اکثر مجھے آتے ہیں. جیون کی جو کڑوی سی سچائی دکھاتے ہیں. کچھ مجھ کو ڈراتے ہیں، کچھ خوب رلاتے ہیں. میں بھاگ بھی جاؤں تو پیچھے سے وہ آتے ہیں. میں آنکھ بھی بیچوں تو پھر بھی وہ سماتے ہیں. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے. اب آؤ سناؤ میں. اب میں ایک خواب آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ کسی بھی قول کو جو میں نے کہا اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے مثال ضروری ہوتا ہے. تو ایک خواب میں سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں میں ایسا کہتا ہوں. لیکن اس خواب کے سنانے کے ساتھ ایک شرط ہے کہ آپ کو ایک تصویر بنانی ہوگی. گھبرائیے نہیں، آپ کو کینواس اور برش کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کینواس آپ کا ذہن ہوگا اور برش آپ کا تخیل. اور رنگ، الفاظ کے رنگ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ تیار ہیں تو سنیے کہ اب آؤ سناؤ میں ایک خواب جو کل دیکھا. ایک محل لق و دق تھا، دیوان سجا سا تھا. شیشے تھے جڑے چھت میں، فانوس منور تھا. شیشے تھے جڑے چھت میں، فانوس منور تھا. گلکاری تھی ہر جانب، محراب منقش تھا. قالین بچھی تھی اور تھا فرش بھی مرمر کا. صندوق میں سونے اور چاندی کا خزانہ تھا. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا. بہت شکریہ. اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا میں ایسے کہ جیسے ہو کوئی راجا. سر پہ تھا سجا میرے ایک تاج سنہرا تھا، اور کام تھا اس پر تو سونے و ہیرے و جواہر کا. اور کام تھا اس پر تو ہیرے و جواہر کا. کپڑے تھے زری کے اور تھا ناگرا جوتا تھا. بازو میں میرے بیٹھی ایک پھول سی تھی ملکہ. خدمت کو کنیزیں تھی، جلتی تھی مجھے پنکھا.
ایک کونے میں رکھے تھے پکوان بہت عمدہ، اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا کہنے اظہار خیالات؟ بہت شکریہ۔ نوازش تو آپ کہہ رہے ہوں گے تصویر مکمل ہو گئی، آپ نے تصویر بنائی اور بن گئی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں کہتا ہوں یہ خواب تو بہت عمدہ ہے، میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے؟ تو سنیے کہ اس محل میں یاروں میں ایک تخت پہ بیٹھا تھا میں ایسے کہ جیسے ہو کوئی راجا۔ یہ خواب، یہ اب بولو کہ تھا نہ وہ ایک خواب سہانا سا، سچ پوچھو تو مجھ کو بھی وہ راز بہت آیا، قسمت تھی مگر ایسی وہ پاس نہیں آیا، وہ خواب تو اچھا تھا پر ہاتھ نہیں آیا۔ یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے، جذبات سے میرے تو کھلواڑ کے جیسا ہے، احساس پہ میرے تو مانو کہ ہتھوڑا ہے۔ یہ خواب ہے میرے یا بس کھیل تماشا ہے، کچھ پاس نہیں آتے، کچھ راس نہیں آتے، جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے، جو راس مجھے آتے وہ پاس نہیں آتے، جو پاس میرے ہوتے اور راس بھی وہ آتے، بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے، بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے۔ اب آؤ سناؤں میں ایک ایسی کہانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ناقدین کہتے ہیں کہ صرف ایک مثال کافی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک مثال سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاص موقع پہ ایک بات کہی گئی ہے۔ تو ایک اور سنیں آپ خواب، اور پھر اندازہ لگائیں اور پھر کہیں کہ میرا قول صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہ اب آؤ سناؤں میں ایک ایسی کہانی بھی، ایک گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی، ہے قبر نما کمرہ اور روشنی مدھم سی، ہے قبر نما کمرہ اور روشنی مدھم سی، ہے فرش میں گڈھے اور چھت بھی ہے ذرا ٹوٹی، دیوار ہے بوسیدہ کھڑکی ہے پرانی سی، دروازے کے شیشے میں ٹوٹی سی شکل دکھتی، اس گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی۔ اس گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی، ایک کونے میں ہے شاید ایک کالی سی بلی بھی، بس دکھتی ہے جس کے کہ دو آنکھ چمکتی سی، دیوار پہ ہر جانب ہیں خون کے دھبے بھی، دیوار پہ ہر جانب ہیں خون کے دھبے بھی، ہیں چیختی آوازیں، گھر لگتا ہے آسے بھی، اس گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی، سوچا کہ میں سو جاؤں پر نیند نہیں آتی، پھر بھوک لگی مجھ کو، ڈھونڈا نہ ملی روٹی، کچھ چاہا خریدوں پر گلک بھی ملا خالی، اس گھر میں اکیلا میں روتا ہوں مسلسل ہی، آواز بھی دی میں نے کوئی نہ ملا ساتھی، مسکین کے جیسا ہوں بس ساتھ ہے تنہائی، اس گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی۔ اب بولو اس گھر میں اکیلا میں بیٹھا ہوں بنا قیدی، یہ خواب ہے یارو یا بھوتوں کی کہانی ہے، ڈر لگتا ہے کہتے پر یہ یاد زبانی ہے، اب کیا میں بتاؤں کہ لگتا ہے مجھے ایسا اس خواب میں جیسے کہ لکھا ہو میرا قصہ، یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے، جذبات سے میرے تو کھلواڑ کے جیسا ہے، احساس پہ میرے تو مانو کہ ہتھوڑا ہے، یہ خواب ہے میرے یا بس کھیل تماشا ہے، یہ خواب ہے میرے یا بس ایک مکھوٹا ہے، یہ خواب ہے میرے یا میرے منہ پہ تماچا ہے، یہ خواب ہے میرے یا دل دوست فسانہ ہے، کیوں ایسا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ایک خواب نہ سچا ہے سب کی کہانی یا میرے ساتھ ہی ایسا ہے، دیکھے تو بہت میں نے ہر خواب ہی جھوٹا ہے، یہ خواب ہے میرے یا میرے ساتھ یہ دھوکہ ہے، کچھ پاس نہیں آتے کچھ راس نہیں آتے، جو پاس میرے ہوتے وہ راس نہیں آتے، جو راس مجھے آتے وہ پاس نہیں آتے، جو پاس میرے ہوتے اور راس بھی وہ آتے، بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے، بھولے سے کبھی ایسے مجھے خواب نہیں آتے۔